اسی وجہ سے نبی نے فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو استمتعتها وفيها عوج، اسی ٹیڑھے پن کے ہوتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی خامیوں کے ہوتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ زندگی مسافر خانہ ہے، سارے مزے دنیا میں نہیں ملتے. فرمایا اگر اس کو مکمل سیدھا کرنے کی کوشش کی تو طلاق ہوگی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغلبن الکریم ولا یغلب علیہن الا اللئیم، عزت دار آدمی، شریف آدمی بیوی سے تھوڑا سا دبا رہتا ہے. بہت اہم بات ہے، اس کو سن لیں. عزت دار آدمی، اس کی بیوی اس پر بولو بھائی چھاوی رہتی ہے کچھ نہ کچھ. ولا یغلب علیہن الا اللئیم، اور عورت پہ پورا کنٹرول سوائے کمینے آدمی کے کسی کا نہیں ہوتا. کیسے عجیب الفاظ، صحیح حدیث ہے. کیوں؟ مکمل قابو میں پانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ بد اخلاق بننا پڑے گا. بھائی بیوی پہ آپ کا مکمل کنٹرول ہو جائے نا، ایک دم ریموٹ کنٹرول کی طرح آپ اس کو، بھائی امی کو سلام کرو، السلام علیکم، بہن کی خدمت کرو، جی چائے پیش کرو، جا رہی ہوں، یہ تو ریموٹ کنٹرول والا حساب ہو گیا نا. اس کا مطلب ہے آپ اتنے چنگیز خان کی اولاد میں ہو آپ، کیونکہ آپ نے اس کو سیدھا کیا ہے تو بہت کچھ آپ نے اس کا توڑا پھوڑا ہوگا آپ نے اس کو. تو یہ کمینہ پن اس لیے ہے کہ کمزور پر اتنا روب جھاڑنا کہ وہ بالکل آپ کے تابع ہو جائے، یہ مرد کی مردانگی اور غیرت کے خلاف ہے. طاقتور آدمی کبھی کمزور پہ روب نہیں جھاڑتا، وہ ہمیشہ اپنے جیسے سے لڑتا ہے. ہمارے ایک رشتے دار تھے، بڑی پیاری بات کرتے تھے، کہہ رہے تھے میرا جب بھی پھٹا ہوا ہے نا اپنے آفیسر سے ہوا ہے، کبھی ماتحت سے نہیں ہوا. ماتحت کی غلطیوں سے کیا کرتا ہوں یار، بولو گے تو بھائی بات آگے چلے گی اللہ کی. ماتحت کی غلطیوں کو کیا کرتا ہوں درگزر، کیونکہ تو میرے کنٹرول میں ہے نا. ان کو تو میں تھپڑ لگا دوں انتقام نہیں لے سکتے، ان کو میں جاب سے نکال دوں احتجاج نہیں کر سکتے. ان کی غلطیاں معاف کرنے کا کیا ہے مزہ ہے، ان کی غلطیاں معاف کرنے میں مزہ ہے. انتقام لے سکتے ہیں مگر چھوڑو یار جانے دو، چلتا ہے. اب آپ گھر میں آئے، آپ نے بیگم سے کہا اس ٹائم کھانا چاہیے، کھانا نہیں ہے، آپ تھپڑ بھی لگا سکتے ہیں، وہ بیچاری کہاں جائے گی. آپ گالیاں بھی دے سکتے ہیں. آج کل تو ماں باپ بھی قبول نہیں کرتے، بیٹی جائے نا شوہر کے گھر سے بھاگ کے، ماں باپ کہتے ہیں چلو واپس، چاہے وہ جتنی مجبور کیوں نہ ہو. یہ بھی غلط ہے بھائی. اگر بہت مجبور ہے تو ماں باپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ بس اب ہم نے رخصتی کر دی اب جاؤ دفعہ ہو. ایسے کیسز آتے ہیں، شوہر سگریٹ سے جلا رہا ہے، ٹارچر کر رہا ہے، ذہنی کوف دے رہا ہے اور وہ نفسیاتی بن رہی ہے. ابا کو فون کرتی، ابا کہتے ہیں بس یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے، طلاق نہیں، ہم نہیں لے سکتے، ہمارے خاندان کی پرمپرا نہیں ہے کہ طلاق لے کے لڑکی گھر پہ بیٹھے. اس کے بعد لڑکی تھوڑے دنوں میں سائیکی ہو جاتی ہے، پاگل ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہونے لگتا ہے اس کے ساتھ. تو ماں باپ کی ذمہ داری، بھائیوں کی ذمہ داری جیسے یہ ہے شادی کرنا، تو شادی کے بعد بھی خبر گیری کرنا کس کی ذمہ داری ہے. تبھی تو سالوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ وہ بہنوں ہی سے پوچھتے رہتے ہیں ہاں بھائی خیریت سب ٹھیک. تو یہ بھی ذمہ داری ہے نکاح کے بعد بھی لڑکی کے بھائیوں کی کہ اگر اس کے ساتھ سسرال میں ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو وہ اپنے گھر کے دروازے کھول کے رکھیں کہ بھائی رہو عزت کے ساتھ. خام خواہ میں اس کو پن نہ کریں کہ وہ طلاقیں لینا شروع کرے، لیکن اس کے لیے کہیں کہ بھائی دیکھو گزارا کرو حتی الامکان. شریف عورت اپنے شوہر کی خامیوں کو برداشت کرتی ہے اور حتی الامکان گھر بسانے کی کوشش کرتی ہے. بالکل اگر ناقابل برداشت معاملہ ہو جائے تو پھر قرآن نے بھی کہا ہے کہ علیحدگی اختیار کرو. پھر علیحدگی کے لیے اس کو گھر کے دروازے بولو بھائی کھول کے رکھیں، کیونکہ ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ دروازے بند کر دیتے ہیں ماں باپ، اس کے بعد پھر وہ کبھی گھر سے بھاگ رہی ہے، کبھی کیا کر رہی ہے، کبھی دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں اس کے. ایسی یہ سب غلط ہے. یہ خوب یاد رکھو، جہاں طلاق شریعت میں ناپسندیدہ ہے وہیں سخت مجبوری میں طلاق نہ دینا ناپسندیدہ ہے اور طلاق نہ لینا ناپسندیدہ ہے. یہ آیتیں ہم ممبر پہ بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ لوگ غلط مطلب نہ لیں. دیکھو قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ میاں بیوی محبت سے رہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا کتنے اسٹیپ بیان کیے ہیں قرآن نے. میں جلدی وہ اسٹیپ بتا دوں تاکہ بات چلیے تو کمپلیٹ ہو جائے. قرآن مجید نے کیا بیان کیا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ، بلکہ قرآن نے پہلے کیا بیان کیا؟ سب سے پہلے تو بیان کیا کہ بھائی مکمل سیدھا دنیا میں بولو بھائی کوئی نہیں ہوتا.
برداشت کرو. برداشت والی پالیسی کہ بھائی خوبیاں زیادہ ہیں خامیاں کم ہیں, چلاؤ گزارا چلاؤ, دنیا مسافر خانہ ہے, چلاؤ گزارا. اور اگر گزارا نہیں ہو رہا, نہیں بھائی خامیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, ہر چیز پہ لڑائی ہو رہی ہے, ہر مسئلے میں دماغ سر کے بال گرنا شروع ہو گئے, زیادہ ہی مسائل ہو رہے ہیں, تو پھر اللہ نے کیا فرمایا, عظوہن, محبت سے سمجھاؤ, جسے کاؤنسلنگ کرنا کہتے ہیں. بٹھاؤ بھائی دیکھو ایسے ہے, یوں ہے, اگر آپ یوں سیٹنگ پہ آ جاؤ تو پورا گھر سیٹنگ پہ آ سکتا. خام خواہ کی لڑائیاں ہو رہی ہیں اور میں الگ گھر لے کے دے نہیں سکتا, میرے پاس پیسہ نہیں. ساری باتیں تمیز سے, یہ نہیں کہ گلاس توڑ توڑ کے اس کو سمجھانا شروع کر دو, ٹھوکریں مار مار کے, آرام سے, تمیز سے, محبت سے. اور یہ جو کاؤنسلنگ ہوگی اس کے لیے ٹائم بھی ایسا ہونا چاہیے جب ذہن فریش ہوتا ہے, ایسا ٹائم کہ اس میں جلے بھنے بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو اچھی بات بھی انسان کو بری لگتی ہے. تو ایسے وقت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کو نصیحت کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں اگر نصیحت کا بھی اثر نہیں ہو رہا, اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو پھر اللہ فرماتے ہیں کچھ دن کے لیے روٹھ جاؤ, بستر الگ کر دو, تھوڑا سا ناراض ہو. یہ تھوڑی کہ گھر میں چیزیں اٹھا کے لاتے ہیں, گھسے, گالیاں, اور ایک ماں بہن کی گالیاں شروع کر دیتے ہیں آج کل لوگ. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں, بستر الگ کر دو, ناراض ہو جاؤ تھوڑے دن کے لیے. اس سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا, بات بڑی ڈھیٹ ہوتی ہے, اس سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا. وَضْرِبُوهُنَّ, تو ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو. وَضْرِبُوهُنَّ, ان کو مارو, لیکن مارنا جانوروں کی طرح پیٹنے کی اجازت نہیں ہے, چہرے پہ نہ مارا جائے. تو ہاتھ اٹھانے کی اللہ نے اجازت دی ہے, یہ قرآن میں منصوص ہے. اس کو عورت پہ ظلم سمجھنا غلط ہے, کیونکہ ہر عورت کے بارے میں نہیں ہے یہ. جو عورت اتنی ڈھیٹ ہے, پہلے تو اللہ نے کیا فرما دیا کہ مکمل خامیاں صحیح نہیں کرو, بس گزارا چلاؤ. بہت زیادہ ناقابل برداشت معاملہ ہو رہا ہے تو پھر نصیحت ہے, اس سے فائدہ نہیں ہو رہا, بستر علیحدہ کر لیا, اس سے فائدہ نہیں ہو رہا, اعتدال کے ساتھ ماریے. مارنے کی اجازت کیوں دی؟ گوروں کے ہاں مارنے کی اجازت نہیں ہے, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, پھر طلاق ہوتی ہے. تو عورت پہ ہاتھ اٹھا لینا ایسی سخت مجبوری میں, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق تک نوبت نہیں پہنچتی, کیونکہ طلاق کے بعد عورت کو اور مرد دونوں کو نقصان زیادہ ہوتا ہے. اور دوسری, مرد کی فطرت ہے کہ جب بھی وہ اپنا غصہ نکالتا ہے نا, اس کو بعد میں ندامت کا احساس ہوتا ہے. یہ اللہ نے مرد کی فطرت بنائی ہے. حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہشتی زیور میں لکھا ہے, عورتوں کو نصیحت کی ہے کہ میاں صاحب کو جب غصہ آئے اور وہ اول فول بک رہے ہوں, تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لو, جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اس کو خود بخود ندامت ہوگی. آج کل یہ چیزیں اسکولوں میں بھی نہیں بتائی جاتی, یونیورسٹی میں بھی نہیں بتائی جاتی. یہ تو مذہب نے بتائی ہے نا یہ چیزیں, بزرگ لوگ کہہ کر گئے ہیں, تو کوئی تو وجہ ہوگی. ہوتا کیا ہے کہ مرد کو جب غصہ آیا ہوا ہے, اس نے کچھ سنائی تو بیگم صاحبہ بھی آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے, تو پھر اس مرد اس کو مردانگی کے خلاف سمجھتا ہے اور معاملہ کیا ہو جاتا ہے, وہ بگڑ جاتا ہے. تو عورت تھوڑی دیر کے لیے, مردوں کی طبیعت میں اللہ نے غصہ رکھا ہے, اس کی پھر ایک میرا بیان ہو چکا ہے کیوں رکھا ہے. یہ پہروٹی ہوتے ہیں تھوڑے سے, مرد جو ہے نا وہ تھوڑا سا بد اخلاق ہوتا ہے, یہ اللہ نے بنایا ہے اس کو. شیر ہے نا جنگل کا, بھائی جنگل کا شیر دھاڑ دھوڑ تو کرتا رہے گا نا, وہ تبھی تو شیر ہے. تو مرد کی فطرت میں بھی اللہ نے چونکہ سربراہ بنایا ہے, اور جو بھی سربراہ ہوگا, جو حاکم ہوگا, اس کی طبیعت میں خود بخود سختی ہوگی, کیونکہ سختی کے بغیر آپ حکومت کر نہیں سکتے. دیکھو فوج کے پاس کنٹرول ہوتا ہے نا, تو فوجی جتنا بڑا آفیسر ہوگا نا فوج کا, اتنا غصے کا تیز ہوگا. یہ تو ہم نے دیکھا ہے. میں نے کچھ وقت پاکستان نیوی کے ایک ادارے میں گزارا ہے, تو جیسے ہی کوئی بڑا آفیسر آتا تھا نا سروے کرنے کے لیے, تو سب کانپنا شروع کر دیتے تھے, سر پتہ نہیں کیا کریں گے. وہ آنے کے بعد پتہ ہے کیا کرتے تھے, کوئی بھی آ رہا ہے لیفٹنٹ کمانڈر سے اوپر کے جو بھی لوگ تھے نا, وہ بہت ہی عجیب ہوتے تھے. وہ کیا کرتا تھا, آ کے انہوں نے جو کمیشن آفیسر تھے جو اپر لیول کے, وہ جب آ کے ہوٹل پہ چیک کرتے نا کہ کب ٹوٹا ہوا ہے, تو وہ یہ نہیں کرتے آرمی کے آفیسر کہ اس کو جوڑ لینا, وہ اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا کب آرمی کے ہوٹل میں کیوں ہے, وہ اٹھا کے دیوار پہ مارے گا, توڑ دے گا اس کو. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ کسی بھی آرمی کے آفیسر سے پوچھ لیں کہ ان کے ایٹیٹیوڈ یہی ہوتے ہیں, آرمی کے جتنے بڑے بڑے آفیسر ہیں نا. اور یہ آرمی انگریزوں نے اس کو وہ بنایا ہے, بڑے سوچ, اصل میں تو برطانیہ کی آرمی تھی نا, تو انگریز ہے بڑا ہوشیار. اس نے برطانیہ میں جب آرمی بنائی تو اس نے یہ اصول اور ضابطے بنائے کہ جتنا بڑا آفیسر ہوگا وہ اتنا ہی پخروٹی ہوگا, کیونکہ جتنا غصے کا تیز ہوگا
ماتحت پہ کنٹرول اتنا ہی اس کا زیادہ ہوگا. لوگ ڈریں گے کیونکہ جنگ میں روب کی ضرورت ہے. ورنہ اب کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی بڑا آفیسر سروے کے لیے آئے گا, سارے ہوٹل والے کانپنا شروع, یار یہ ٹوٹے ووٹے کپ چھپا دو, نئے نئے کپ خرید کے نا اچھا اس کو, کیونکہ روب ہے تو کام ہو رہا ہے نا. جنگ میں یہ روب کام آتا ہے. اب جنگ میں اگر آرمی کا آفیسر فوجی سے کہے یار تم فائر کرو, وہ کہہ رہا ہے ابھی میں ادھر کھجا رہا ہوں, میں چائے تو پینا تھا یار, کہہ رہا ہے میں تیرے کو کہہ رہا ہوں بھائی تو فائر کر. سر کیا فائر لگا کے رکھیے, کر لیں گے نا یار, ایسے چلے گا حساب, اتنی دیر میں وہاں سے بم آ جائے گا. تو گورا بڑا ہوشیار ہے, اس نے جو آرمی بنائی اس کے اصول بڑے زبردست بنائے, اور یہی اصول شریعت میں بھی ہیں کہ بھائی امیر کی سننی ہے, اس میں نو کا آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. تو ٹھیک ہے گھر میدان جنگ نہیں ہوتا, لیکن میدان جنگ بھی بن جاتا ہے وہ. تو اس لیے اللہ نے مرد کو چونکہ گھر کا سربراہ بنایا ہے تو اس کی فطرت میں غصہ ڈال دیا ہے, تھوڑا سا بد اخلاق بنا دیا اس کو, تھوڑا سا اڑی اڑی کرے گا, وہ کرنی نہیں چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اختیار کرنی چاہیے. لیکن میں یہ خواتین کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ میاؤں کی جو تھوڑی بہت بد اخلاقی ہوتی ہے نا, اس کو اس کی فطرت کا حصہ سمجھو, فطرت کا حصہ سمجھو. بھائی اللہ نے اس کو شیر بنایا ہے تو کبھی نہ کبھی شیر کی طرح یہ گرجے گا. تو آپ کی ذمہ داری ہے اپنا گھر بسانے کے لیے, اور شوہر کے احسانات کو سامنے رکھ کر کے, اس کے احسانات بہت زیادہ ہیں, کتنے زیادہ احسانات ہیں, وہ تو شمار نہیں کر سکتی عورت ان احسانات کو. تو ان احسانات کی روشنی میں مجھے چاہیے کہ میں تھوڑی دیر کیا کر جاؤں, چپ کر جاؤں.